بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مجھے کہتے ہیں عبدالوہاب صافی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AWS ٹپس اینڈ ٹرک۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور آپ میں سے بہت سارے ساتھی ایسے ہوں گے کہ جس کو رمضان المبارک نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی مسئلہ پوچھنا درکار ہوگا، آپ پوچھنا چاہتے ہوں گے، لیکن شرم کی وجہ سے یا وقت نہ ملنے کی وجہ سے اپنی مسجد کے امام صاحب سے یا کسی بھی امام صاحب سے، کسی بھی مفتی صاحب سے نہیں پوچھ سکتے۔ تو آج آپ کو اس ویڈیو میں ایسا بہترین طریقہ کار آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ گوگل کا استعمال کر کے، انٹرنیٹ کا استعمال کر کے اپنے مطلوبہ مسئلے کا حل جو ہے آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ آپ کو کسی لائبریری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہر بندہ اس طرح کا مسئلہ بھی جو ہے نا لائبریری یا کتابوں سے نہیں نکال پاتا۔ تو ایسے بہت سارے فتاوی جات بے شمار، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کے حساب سے آلریڈی ایسے فتاوی جات موجود ہے کہ جو پہلے سے ہی جو مفتیان کرام نے اس پہ فتویٰ دے دیا ہے، اور آپ کو صرف اس مسئلے کو تلاش کرنا ہے اور اس کا حل آپ کو، اس کا فتویٰ آپ کو وہاں پر مل جاتا ہے۔ یہاں پر آپ کو ایک تنبیہ کرتا چلوں، اگر آپ کا مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ سیریس مسئلہ ہے، بہت زیادہ سنجیدہ مسئلہ ہے، جیسے طلاق اور نکاح کے مسائل ہوتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے لازمی جو ہے 1 to 1 ملاقات کرنی ہے مفتی صاحب سے، ان سے لازمی ملنا ہے۔ گوگل یا انٹرنیٹ کے اوپر آپ نے اکتفا نہیں کرنا۔ تو میں آپ کو جو چیز اور طریقہ کار بتانے جا رہا ہوں اس کے لیے ہم گوگل کا استعمال کریں گے، اور اس کے اوپر آپ نے آ کے بہت سارے ساتھیوں کو اس کا علم ہوگا، اور بہت سارے ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو اس کا نہیں پتہ ہوگا، تو ان کے لیے اس کو لے کر آیا ہوں۔ یہاں پہ گوگل میں آپ جس طرح اور جو ہے نا بہت ساری چیزیں آپ سرچ کرتے ہوتے ہیں گوگل کے اوپر، یہاں پہ آپ نے وہ مسئلہ بھی اسی طرح سرچ کرنا ہے، لیکن آپ نے اس کو اردو میں سرچ کرنا ہے۔ اور میں آپ کو فرضی طور پہ ایک جو ہے نا مسئلہ پوچھتا ہوں اور یہاں پہ لکھتا ہوں، اس کا جواب آئے گا۔ یہاں پہ مسئلہ پوچھنا جو ہے نا یہ مین چیز نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ جو آپ کو جواب مل رہا ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ بھئی جواب کون سا اتھینٹک ہے، کون سا جو ہے نا مصدقہ جواب ہے، کون سا بہتر جواب ہے، اس کا بھی آپ کو پتہ چلنا چاہیے۔ اس لیے ہر ایک ویب سائٹ کے اوپر جا کے آپ نے اس کا جواب بھی نہیں ڈھونڈنا۔ طریقہ کار ہے، اس کو ذرا سمجھتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک مسئلہ پوچھنے جا رہا ہوں۔ فرض کریں میں پوچھتا ہوں، صرف اتنا میں نے لکھا کہ بھئی نماز کی دوسری، تیسری یا چوتھی رکعت میں بسم اللہ جو سورہ فاتحہ سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ پہلے پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا۔ اور یہ میں نے لکھ لیا یہاں پہ مسئلہ، اور یہاں پہ سرچ کے بٹن کو میں نے کلک کر دیا۔ اب یہ ویب سائٹس آ جائیں گی تو آپ نے ایسے دیکھ کے، اور کسی بھی ویب سائٹ کی بات آپ نے نہیں لینی، آپ نے یہاں پہ ذرا دیکھنا ہے، آپ نے کسی مصدقہ ایسی ویب سائٹ کو لینا ہے کہ جو آپ کے علم میں ہو کہ ہاں یہ ادارہ ہے، یہ جو ہے نا دارالفتاء موجود ہے، ان کی ویب سائٹ بھی اپنی ہے، آفیشیل ویب سائٹ ہے، اور ان کا جو فتویٰ ہے وہ قابل اعتماد ہے اور اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں جو ہے نا یہاں پہ شروع میں ٹاپ میں الحمدللہ بہت ہی جو ہے نا ہمارے مشہور فتاوی دارالفتاء جو ہے وہ یہاں پہ آپ کے سامنے آئیں گے، جیسے banuri.edu.pk ایک مصدقہ جو ہے نا ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر ہمیں جواب مل رہا ہے، اور اسی طرح دارالفتاء دارالعلوم دیوبند، ٹھیک ہے، یہ بھی بہترین ہے۔ اور یہاں پہ آگے فتویٰ آن لائن، اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ یہاں پہ اکثر جو ہے نا وہ ہوتے ہیں کہ جو بہترین اور مصدقہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سرچ میں سارے بہترین اس نے دے دی ہیں۔ تو بنوری جو ہے نا میں اس کو زیادہ آپ کو مشورہ دوں گا کہ اس پہ آپ فتویٰ دیکھا کریں، اور کیونکہ یہ مصدقہ ہے، اور اس پہ میں دیکھیں کلک کرتا ہوں banuri.edu، یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی۔ یہاں پہ بے شمار فتاوی جات لاکھوں کے حساب سے یہاں پہ موجود بھی ہوں گے، لیکن جو ہمارا مسئلہ ہے یہاں پہ جو ہم نے پوچھا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک تو ویب سائٹ کو دیکھیں، ویب سائٹ اوپر لکھا ہوا ہے جامعۃ العلوم الاسلامیہ، علامہ محمد یوسف، بنوری ٹاؤن، کراچی، پاکستان، ٹھیک ہے۔ اوپر لکھا ہے دارالفتاء، ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ اب سوال لکھا ہے کہ جس نے مسئلہ پوچھا ہے وہ سوال یہاں پہ موجود ہے، یعنی یہ مسئلہ پہلے پوچھا گیا ہے۔ یہ وہ مسائل ہوتے ہیں جو پہلے پوچھے گئے ہوتے ہیں، اور مفتیان کرام نے اپنا وقت نکال کے، اپنا ٹائم خرچ کر کے اس کے بہترین جواب دیے ہوتے ہیں۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے اور دوسری سورت سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھے تو کیا گناہ ہوگا؟ یہ سوال ہے، ٹھیک ہے، اس کا انداز مختلف ہو سکتا ہے۔ سوال کا جواب کو ذرا دیکھتے ہیں۔ سورہ مسئولہ میں امام اور منفرد کے لیے نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے آہستہ آواز سے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، لیکن نماز کی کسی بھی رکعت میں بسم اللہ پڑھنا لازم، یعنی
واجب نہیں ہے۔ اگر کسی نے نہیں پڑھی گناہ نہیں ہوگا، پڑھے گا تو ثواب ملے گا۔ یعنی ہمیں جواب یہ ملا کہ دوسری تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے، اگر کوئی نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے۔ اور پھر آگے جو ہے نا عربی جو کتابیں ہیں ان کا حوالے یہاں پہ مذکور ہے، یہ بہت بہترین چیز ہے۔ فتاوی شامی کا یہاں پہ حوالہ دیا ہے، عربی میں لکھا ہوا ہے، اگر آپ عربی سمجھتے ہیں تو آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ فتویٰ نمبر آپ دیکھیں نا، یہ دیکھیں میں اکائی دہائی کے حساب سے جو ہے نا میں اس کو نہیں پڑھ پاؤں گا کہ یہ کیا لکھا ہے، تو اتنا جو ہے نا فتاوجات یہاں پہ موجود ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ مزید اپنا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ نماز کا طریقہ، نماز کی سنتیں، بے شمار آپ کو یہاں پہ ایسی جو ہے نا مسائل آپ کو ملیں گے جس کو آپ یہاں پہ، جس کے لیے وقت نکال کے آپ یہاں پہ جو ہے نا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ خود کوئی جو ہے نا سوال پوچھنا چاہیں تو یہاں پہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس طرح کی بہترین ریویوز کے لیے ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔